فرمایا اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو مشکل پریشانی پہنچتی ہے تو فوراً یہ کہہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صبر صرف وہ ہے جو پہلی چوٹ کے وقت کیا جائے، تکلیف پہنچی اسی وقت صبر کرنا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت سے پہلے جو ذکر ہوا وہ شکر اور ذکر کے حوالے سے آیت تھی، اب صبر اور نماز کی تلقین کی جا رہی ہے۔ احکام شریعت پر عمل کرنے میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں، مصائب برداشت کرنا پڑتے ہیں، صبر اور نماز پر ہمیشہ کی ان مشکلات کا مقابلہ کرنے میں معاون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کے دو معاملے بڑے عجیب ہیں، اور مومن کا ہر معاملہ خیر پر مبنی ہوتا ہے جو کہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ ان اصابت السرا شکر، اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور وہ خیر ہے، شکر کرنا خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّا صَبَرَ، اور اگر مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی مشکل ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور وہ صبر بھی خیر کا ہی معاملہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس آیت میں در حقیقت صبر اور صلاۃ یعنی نماز کو ہر مصیبت کا علاج بتلایا گیا ہے، اور پھر جو صبر کرنے والا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ خصوصی معاونت ہے، اور جسے اللہ کا ساتھ مل جائے اس کو پھر کیا پریشانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے موقع پر غار کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ تو کیا مطلب یہ کہ جب اللہ کا ساتھ ہو تو کوئی بھی پریشانی نہیں، اگر صبر کرو گے تو اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ آگے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں مت کہو کہ مردے ہیں، بل احیاء وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ زندہ ہیں اور لیکن تم نہیں جانتے۔ جہاد میں سب سے بڑی مصیبت جان کا جانا ہے، یعنی مشکل اور مصیبت، مشکل کام اپنی جان کا گنوانا ہے۔ اس پر صبر کی تلقین اس طرح فرمائی کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مت کہو کہ مردے ہیں، وہ زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ تم نہیں جان سکتے، ان کی زندگی کو تم لوگ نہیں سمجھ سکتے، لیکن ان کو شہید کہنا ہے، زندہ کہنا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کہ وہ ان کی زندگی عیش و آرام کی زندگی ہے، یعنی اس زندگی میں وہ عیش و آرام کر رہے ہیں، اور وہ کون سی زندگی ہے؟ برزخ کی زندگی ہے۔ ہم نے یہاں تک ایمان رکھنا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ان کی راحت، زندگی، کھانا پینا، سارے معاملات کس طرح کے ہوں گے۔ اس سے مراد مومن کی روح راحت میں ہے، کافر کی روح عذاب میں ہے۔ بہت سارے احادیث میں تذکرہ موجود ہے کہ مومن کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور کافر کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ یہ زندگی انبیاء کو سب سے بڑھ کر کامل حالت میں حاصل ہے، مگر شہداء کی عزت افزائی کے لیے قرآن نے یہ کہا کہ ان کو کہو زندہ، یہ زندہ ہے یعنی شہید ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ قتل کر دیا گیا جنگ میں۔
اس سے زندگی کا عیش و آرام چھن گیا، بلکہ شہید کو زندہ ہے۔ ایک مقام پر فرمایا یرزقون، کھلائے جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ ان کو راحت بھی ہے، سکون بھی ہے، چین بھی ہے۔ آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، وہ لوگ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ جملے اپنے زبان سے کہتے ہیں اور یہ کہہ دیا کہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مصیبت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کو اذیت پہنچے، وہ خواہ کتنی ہی معمول کیوں نہ ہو، یعنی معمولی چیز ہو اگر تکلیف دیتی ہے وہ مصیبت ہے۔ تو ہر مصیبت کے وقت یہ کلمہ کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے جب چاہے منگوا لے، اس کو زندگی دے دے، موت دے دے، وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ تو شکوہ شکایت کی ضرورت نہیں، بلکہ صبر کریں، اور صبر کریں گے تو درجات ملیں گے، جس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اگلی آیت میں کریں گے۔ فرمایا اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو مشکل پریشانی پہنچتی ہے تو فوراً یہ کہہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صبر صرف وہ ہے جو پہلی چوٹ کے وقت کیا جائے، تکلیف پہنچی اسی وقت صبر کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کو سر پر اٹھا لیا اور بعد میں کہا کہ بس میں صبر کر لیا، یہ کوئی صبر نہیں ہے، بلکہ صبر یہی ہے کہ مصیبت پہنچے اور فوراً کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ کلمات کہہ کر دل سے بھی اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے کے اندر خیر ہوتی ہے تو اس میں بھی خیر ہوگی، اور کوئی پریشانی نہ کرے۔ آخری ایک واقعہ بیان کرتا ہوں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا کہ کوئی مسلمان جسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ وہی کلمہ کہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ میں دعا بھی سکھلائی اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس کی جگہ اس سے بہتر عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر جب میرے خاوند ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے کہا مسلمانوں میں ابو سلمہ سے بہتر کوئی نہیں، اس سے بہتر کون ہوگا جو بعد میں میرا شوہر بنے گا؟ اور وہ پہلا گھرانہ تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ فرماتی ہے پھر میں نے یہ مذکورہ بالا کلمہ کہہ لیا، فرماتی ہے میں نے یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیا۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ اندازہ لگائے کہ جب صبر کیا جائے تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا